وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد سامعین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل میں، جہاں ہم عربی زبان کے قواعد کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم جس کتاب کی شرح کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے امر النحو۔ تو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا شروع میں کہ اسم کی علامت سے پہلے ہم نے آپ کے اسم کی تعریف بیان کی، کیونکہ ہم اجمیوں کے لیے اسم کی تعریف سننا زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے اس کے ذریعے اسم اور فعل اور حرف کے درمیان تمیز کرنا۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا تھا کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں معنی ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم اس قاعدے کو لے کر چلتے ہیں نحو کی دنیا میں، تو ہمیں آسان ہو جاتا ہے کہ ہم جملے میں تمیز کر پائیں کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے۔ جبکہ عرب کے لیے علامت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تعریف سے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ بہت ساری کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ جب نحویوں نے شروع کیا کتابوں کو اپنے، شروع کیا ہے اسم کی علامت سے، فعل کی علامت سے اور حرف کی علامت سے، وہاں پر وہ تعریف بیان نہیں کرتے، کیونکہ عرب کے لیے تعریف سے زیادہ علامت فائدہ مند حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے لیے دونوں ہی چیز چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہم تعریف سے سب سے پہلے جانیں، اس کے بعد ہمیں اسم کی علامت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لہذا مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ اسم کی علامت کو بیان کرنا شروع کیا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر 11 علامتیں بیان کی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بعض علماء نحو نے تو اس میں مبالغہ سے کام لیا، اور یہاں پر انہوں نے 40، کسی نے 40 اور کسی نے 60 علامتیں بیان کی ہیں۔ لیکن راجح قول یہی ہے، اور صحیح اور درست معلوم یہی ہوتا ہے کہ علامت کو کم سے کم بیان کیا جائے، کیونکہ اگر ایک علامت بھی ہمارے لیے یہ کام کر جائے کہ ہم اس کے ذریعے اسم اور فعل کے اور حرف کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے وہی علامت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا دوسری علامتوں سے۔ لہذا آپ دیکھیں گے ابن مالک رحمہ اللہ کو، ابن ہشام رحمہ اللہ کو، یہ سب سے کم علامتیں بیان کرنے والے شخص ہیں، سب سے کم بیان کرنے والے۔ حتیٰ کہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے تو 3 علامت پہ ہی اکتفا کیا ہے۔ بہرحال ہم وہاں پر تفصیل گفتگو میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کے مطابق ہی چلیں گے۔ سب سے پہلے علامت جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ الاسم میں الف لام داخل ہو شروع میں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، جیسے الحمد میں شروع میں الف لام ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، تو آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو۔ اب حرف جر کیا ہے، اس کی بحث انشاءاللہ آگے عامل معمول کی بحث میں ہم پڑھیں گے، جس میں ابھی آنے میں تھوڑی دیر ہے۔ جیسے بزیدن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ با یہاں پر داخل ہے، با حرف جر ہے، اس کا مطلب زید اسم ثابت ہوا۔ تیسری چیز ہے تنوین، جیسے زیدن، آپ دن میں دیکھ رہے ہیں کہ دن ہے، دال پہ آپ تنوین نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے۔ اسی سے مسند الیہ، جیسے زید قائم، مسند الیہ کے بارے میں بات پہلے گزر چکی تھی مبتدا خبر کی بحث میں، کہ مبتدا کو ہی مسند الیہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے فاعل کو بھی مسند الیہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فعل کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسند الیہ یا مبتدا یا فاعل ہمیشہ اسم ہی ہو سکتا ہے، جبکہ خبر اور فعل، خبر جملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان علامتوں کو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ علامتیں خاص علامتیں مانی جاتی ہیں اسم کی، خاص علامتیں، الف لام، حرف جر، تنوین اور اسناد ہونا، اس کا مسند الیہ ہونا، اور اسی پہ بعض علماء اکتفا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنی علامتیں بھی اگر یاد ہیں تو کافی ہے، لیکن مزید جان لینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہا انہوں نے کہ اسم کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، جیسے غلام زیدن، تو غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اور مضاف کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ مضاف الیہ انہوں نے بیان نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا
کہ اسم مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے چھٹی علامت انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا موصوف، موصوف کے بالمقابل ہوتا ہے صفت، جیسے رجل عالم میں رجل موصوف ہے اور عالم صفت ہے، تو جہاں یہاں پر بھی بالمقابل چونکہ صفت تھا اور صفت کو انہوں نے بیان نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسم ہمیشہ موصوف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ صفت اسم بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ساتویں علامت انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا مصغر ہونا، اسم کا مصغر ہونا۔ مصغر کیا ہے؟ مصغر تصغیر سے بنا ہے، چھوٹا کرنا، چھوٹا کرنا۔ اس کے لیے ایک خاص وزن آتا ہے جس کو کہتے ہیں فعیل، یہ خاص وزن ہے جس پہ جب کوئی علامت جب کوئی اسم داخل ہوتا ہے تو وہ چھوٹے ہونے پر دلالت کرتا ہے، صغیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے رجلون سے بنا دیں ہم، رجلون سے بنا دیں اگر فعیل کے وزن پہ تو میں نے اگر رجیل، رجیل کا مطلب چھوٹا مرد، رجلون مرد، لیکن رجیل کا مطلب ہو جائے گا چھوٹا مرد، اسی کو کہتے ہیں تصغیر کرنا۔ جیسے قریش، قریش بھی فعیل کے وزن پہ ہے، اسی لیے یہ بھی اسم مانا جائے گا۔ اسی سے منصوب ہونا، اسم کا منصوب ہونا بھی، منصوب کا مطلب ہے اس کی طرف نسبت کرنا۔ جیسے کوئی ہند کا اگر شخص ہے، ہندوستان کا اگر شخص ہے تو عربی میں سے کہتے ہیں ہندی، ہندی یون۔ اسی سے اگر عرب کا شخص ہے تو ہم کہتے ہیں عربی یون۔ تو جب نسبت کرتے وقت ہم وہاں پر یا کا اضافہ کرتے ہیں، یا مشددہ کا، جس پہ یا پہ تشدید ہوتی ہے تو یا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں منسوب کرنا، اس چیز کی طرف سے منسوب کر دینا۔ جیسے بغدادی یون، بغداد کا رہنے والا۔ تو چونکہ ہم نسبت بھی اسم کی ہی کر سکتے ہیں، اسی لیے اسم کی علامت ہو گئی کہ ہم کہیں کہ اس کے آخر میں یا مشددہ ہو جو نسبت پہ دلالت کر رہی ہو۔ اسی سے نویں علامت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تائے متحرکہ ہونا، تائے متحرکہ ہونا اس کے آخر میں، جیسے کہ ضاربۃ، ضاربۃ، آپ دیکھ لیں کہ اس کے آخر میں تائے متحرکہ گول تا، اسے کہتے ہیں تائے مربوطہ، تائے مربوطہ، اسی کہتے ہیں تائے مربوطہ۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے گانٹھ کی طرح نظر آ رہا ہے، جیسے کہ ہم رسی کو باندھ رہے ہیں یا دھاگے کو باندھ رہے ہیں، تو یہ گانٹھ جو بنتی ہے تو اسے کہتے ہیں ربط کرنا، عربی میں ربط کرنا، اسی سے بنا مربوطہ، کیونکہ یہ گھما ہوا بندھا ہوا لگ رہا ہے، اسی سے کہتے ہیں تائے مربوطہ۔ جبکہ بڑی والی جو تا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تائے مفتوحہ، تائے مفتوحہ، یہ اسے کہتے ہیں تائے مفتوحہ، کیونکہ جیسے لگ رہا ہے اسے کھول دیا گیا ہو، فتح مطلب کھولنا، اس طرح سے کھول دیا گیا اسے کہتے ہیں اسے تائے مفتوحہ۔ تو یہ تائے مربوطہ اگر ہو اسم میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے۔ اسم کی علامت ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا کا ہونا، یا اسی کو کہتے ہیں تائے مربوطہ، یا اسے کہتے ہیں تائے متحرکہ۔ تائے متحرکہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تا حرکت میں ہونی چاہیے، جیسے ضاربۃ میں آپ دیکھ رہے ہیں تا پہ حرکت ہے، تنوین ہے، جبکہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ فعل کی علامت میں وہ بیان کریں گے کہ وہاں پر تائے ساکنہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ اسم میں تائے متحرک ہوتا ہے، وہاں پہ تائے متحرک ہوتا ہے، اور فعل میں تائے ساکنہ جڑتا ہے، جو آگے میں بات آ رہی ہے۔ اسی طرح سے آخری میں اور دو علامت انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مثنیٰ ہونا، اس کا مجموع ہونا، یعنی اسم ہی ہے وہ جس کے ہم تثنیہ بھی بنا سکتے ہیں اور جمع بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے رجلانی، رجلانی کی ہم رجل سے بنایا ہم نے اس کی تثنیہ کی، اس کا مطلب ہے رجل اسم ہے، اسی سے اس کی ہم جمع بناتے ہیں، تم کہتے ہیں رجال۔ یعنی معلوم ہوا کہ اسم ہی وہ چیز ہے جس کی ہم علامت بیان کر سکتے، جس کی ہم تثنیہ اور جمع بنا سکتے ہیں، اور فعل کی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے نوٹ کے طور پہ بیان کر دیا کہ فعل کی تثنیہ یا جمع ہم نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ تو بولتے ہیں یفعلانی، یفعلون، ہم تو کہتے ہیں یفعلانی کا مطلب وہ دو مرد کرتے ہیں، یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں، تو یہاں پر تو ہم فعل کو جمع کر رہے ہیں، فعل کو واحد لا رہے ہیں، تو آپ اس کا پھر جواب کہہ دیں گے کہ فعل بھی جمع ہوتا ہے، فعل بھی تثنیہ بنتا ہے، تو ہم کہیں گے وہاں پہ فعل تثنیہ نہیں ہو رہا ہے، فعل جمع نہیں ہو رہا ہے، در حقیقت وہاں پر ضمیر جمع ہو رہی ہے، ضمیر جو کہ اسم کی جگہ پر آتے ہیں جسے پروناؤن بھی کہتے ہیں، وہاں پر بھی اسم ہی کہیں نہ کہیں تثنیہ جمع بن رہا ہے، کیونکہ یفعلان میں جو الف ہے وہ اصل میں دلالت کر رہا ہے تثنیہ پر، تو گویا یہاں پر بھی فعل تثنیہ نہیں بن رہا، بلکہ وہاں پر جو الف ہے وہ اسم پہ دلالت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر بھی اسم کی ہی ہم کہیں نہ کہیں مثنیٰ بنا رہے ہیں، اسم کو ہی تثنیہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے فعل میں بھی دیکھیں، یفعلون میں بھی اگر کہیں ہم کہیں گے واو، وہاں پہ جو واو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ وہاں پر اس کا جو فاعل ہے وہ جمع ہے، وہ سب مرد کرتے ہیں، تو یہاں پر واو چونکہ اس میں دلالت کر رہا ہے، ہم یہاں پہ بھی کہیں گے کہ
کہ جو فعل یہاں پر جمع نہیں ہوا بلکہ اسم ہی جمع ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ قاعدہ فٹ ہے کہ اسم کی ہم تسنیہ بنا سکتے ہیں، اسم ہی ہے جس کے ہم جمع کر سکتے ہیں، فعل کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر علامت اسم ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اسے ڈال سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا درس علامت فعل اور علامت حرف کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔